سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت، حساب کتاب لکھتا ہے۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا، گورنر کو بلا لی، فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے؟ اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے، تو ان کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو، تم ان کو قریب کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ سنیں ذرا بات، اسلام یہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا، یہ بڑا قابل ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں، اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے بھائی آج یہ نصرانی مر گیا، یہ مر گیا آج، بتا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا، متبادل مسلمان لے اس سیٹ پر۔ جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے۔ جب یہود و نصارہ کو تم پروٹوکول دو گے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر وہ بھی 295 پر بات کرے، ہاں جی وہ بھی 295 پر، عیسائیوں کو بلا کر بھی 295 پر وہ بات کریں، بتاؤ اے عیسائیوں قیامت تک کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چوں بھی کر سکتا ہے؟ تم ہمیں درس دیتے ہو امن و سکون کے، اور عیسائی بھی 295 کے، تم نہ بھونکو نا، ہم تو بناؤ قانون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دنیا کے اندر جڑا مرضی قانون بناؤ، اسی تواڈے نال کھڑیا، ساڈے دل وچ کوڑ کوئی نہیں نا، اساں کوئی جناب عیسیٰ دے بارے گل کرنی نہ نہیں نہ ہونا، تواڈے دلاں وچ کوڑ ہے گستاخی رسول دا، تے تاں تسی بک بک کر دیو، جے تے دل وچ کوڑ نہ ہوے انہوں کہ جی دے نال وڈا بنا دیو، سانو کوئی پریشانی۔ اس واسطے اسلام اپنا ہر چیز علیحدہ رکھتا ہے۔ ہاں جو یہود و نصارہ کا یار ہے ہن بھی باز آ جاؤ، ہن پاکستان تے حملے دی بات کردا ٹرمپ، ہن ٹرمپ کو کیسے جواب دو گے؟ امن سے جواب دینا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب پاکستان کو اٹھانے کا ایک طریقہ ہے، جتنے چینل ہیں انہاں تے بے حیائی بند کر دیو، انہاں تے بند کر دیو، انہاں تے حضور دی جڑی ظاہری حیات 74 جنگاں لڑیاں گئیاں، ہاں وہ جنگاں تے بیان کرو، نہیں تو انہوں آندہ میں نو بلاؤ میں بیان کرنا۔ ہاں جی یہود و نصارہ کو برباد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیبلوں پر ٹی ویوں پر جنگی ترانے، بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا، اے حضرت حسان نے جنگ بدر دی گل، اے خالی شعر پڑھ دیو نا تے ٹرمپ ویسے مر جانا ہے۔ بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غداۃ کان جمعہم حیران بدت ارکانہ جنح الغیوبی۔ فرمایا اس احسان رب کے یاد کرو جو بدر والے دن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، کافروں کا لشکر تا حد نگاہ نظر آ رہا تھا، تو کیا 8 تلواریں اور 305 بندے لے کر ہماری ٹانکیں کانپ رہی تھیں؟ فرمایا نا، فوافیناہم منا بجمع کاؤس دل غاب مردان و شیبی۔ فرمایا جی میں او بدماشی کر رہے سن، محمد عربی ادنا دلیری نہ او دے مقابلے چاہے، فرمایا ساڑھے وچ بڑھے بھی سن تے جوان بھی سن، اور اسی انہوں دے مقابلے چاہ گئے، امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروبی۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں آگ دے شعلے بھڑک رہے سن، جنگ دے شعلے بھڑک رہے سن، اسی ویکھ کے نہیں کہ شعلہ مینوں لگ جائے، فرمایا اسی وچ چھال مار دیتی، بیدیہم سوارم مرہفاتن، ساڑھے ہتھاں وچ او تلواراں سن جڑیاں اسی انج رکھ کے کٹ دے دے سن۔ کیوں جی جنگ قادسیہ وچ حضرت ابو محجن ثقفی جڑے سن نا انہاں انج فتح نہیں سی نا ہو رہی تلوار، آپ نے تلوار انج رکھی جی میں پٹھے نہیں کٹن والی مشین ہوندی، آپ نے تلوار انج رکھی، انہاں دا لکھاں دا لشکر کھڑے انج کٹ دیا پٹھے کٹ دی طرح، ہزاراں بندے ایک لین ٹک 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 کر دیا، انہاں دے لکھاں بندے انہاں ڈھا دیتے۔ ہاں جی انج تلوار انج نہیں کا ماری، انج رکھی، این جدو رکھی نہ تو انہاں دے ہزاراں بندے ایک لینے جا کے مار دیتے، دوبارہ پھر این جدو آئے پھر ہزار این جے تلوار رکھی تو پھر این مار دیتے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ہاں جی جیتے ٹنگا گھر وچ بیٹھ جے تلوار دی کدی گل ہی نہ، ابو انہاں نوں کی پتہ ہے ابو محجن ثقفی اس دن این جے بندے کٹے پٹھے بھی این تلوار نہیں کٹ دیاں مشیناں، جدو آپ نے این جے تلوار رکھ دے سن، آپ این رکھ کے تو پوری صف جا کے مار دیندے سن، پھر واپسی این پھر واپسی این،
ابو میجن سقفی نے پوری جنگ دا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا جہدے بارے حضرت عمر ساری پریشان رہتے سن. گل اے میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. اب وہ اسلام کی باتیں ہوں گی تو ٹرمپ روکے گا. اے جڑے امن 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 دی باتاں کرتے ہیں نا مولویاں پیرا سارے نو ٹی ویاں تے بلاؤ, انہاں سارے نو بلا کے پوچھو جی ٹرمپ دھمکی دیتی انہاں دا کی علاج ہے, سمجھ سارے نو بلاؤ تے او دے سارے دے مقابلے میں کلیا ایک پاسے بٹھاؤ. میں الحمد تو لے کے والناس تک ساریاں جہاد دیا تا پڑھ دیاں گا. میں کتاب الجہاد پڑھ دیاں گا سارا, بخاری دا بھی, مسلم دا بھی, ابو داؤد دا بھی, نسائی دا بھی, ترمذی دا بھی, ہاں جی موطا امام مالک بھی پڑھ دیاں گا, مسند امام محمد بن حنبل بھی پڑھ دیاں گا. تے میں انہاں کو پوچھاں گا ایک آیت دسو, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, میں کہا ادھے مقابلے لے آؤ کہ اے میرے نبی مسلمانوں کو امن کا درس دو. میں کہا ایک آیت کٹ کے لے آؤ ادھے اے میرے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے. ہاں ان یکم منکم میتن وین یکم منکم میتن یغلبو, میرے حبیب نے وچ 20 جنے ہوئے تے 200 تے غالب آ جان گے, تے 100 ہویا تے 1000 تے غالب آ جانا. اے تے قرآن دیا نساں کیوں جی, ہاں اے تے قرآن دے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. بس میں بھی پڑھا گا تے وہ بھی مینوں پڑھ پڑھ کے دسن کہ جدو کافر دھمکی دے تے اسلام امن کا درس دیتا, جدو برما دیاں بچیاں چیخن تے اسلام امن کا درس دیتا ہے, جدو شام ہوتے بم برس رہے امن تو اسلام امن کا درس دیتا ہے, قلعہ جنگی میں مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہو تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. کشمیر کے اندر بچیوں ایک ایک بچی کے ساتھ 36 فوجی ہندو ریپ کرن, وہ پکارے کہ ہے جی محمد بن قاسم, تو کہا کہ آواز آئے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں انہوں کو سارے سوال کراں گا, چیچنیا وچ قیامت گزر جائے, بوسنیا وچ قیامت گزر جائے, فلسطین وچ قیامت گزر جائے, غزہ وچ قیامت گزر جائے, اور اتھے دوسری طرف امن دے درس, میں پوچھاں گا سارے کو, اور میرے تو سوال کرن, بلکہ دنیا دے سارے ٹی وی وکھا رہے امن, جیڑا غلط ہوئے دی دوڑ لا دیتی. اس بندے نو زندہ رہن دا حق ہی نہیں جیڑا دین دی ترجمانی نہیں کر سکتا, اور پورے دین نو یہود و نصارہ دے پیچھے لانا چاہتا. ہاں جی اپنی ہر چیز بلا کے یہود و نصارہ کی باتیں کرتا ہے, ان کی تائید کرتا ہے. دسو جی ملک ساڈا, جدو اسی کہہ رہے ہیں کہ اسے ساڈے اڈے کوئی نہیں, تے ٹرمپ دی ماں نو نظر آ رہے ہیں اڈے, جڑا اپنی دھی دے بارے غلط نظریات رکھتا ہوئے, اس کتے نو کی کتا بھی کہنا کتے دی توہین, جھلا بھی کہنا جھلے دی توہین, خنزیر بھی کہنا خنزیر دی توہین. خنزیر ضرور ہے, گستاخ رسول نہیں ہے. ٹرمپ کو وہاں بیٹھے دوربین سے نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر اصل پترا پیڑا اور تے پھگیا اور ساڑھے شاہین میزائل دا درد ہے, غوری میزائل دا درد ہے, ابدالی میزائل دا درد ہے, اور 9 جڑے حطب بنے انہاں دا درد ہے. پوری دنیا ہوتے پاکستان دی فوج پہلے نمبر ہوتے, انہاں کیا امریکی اگے ہوندے تو پھر تو جائز سی نا جی, مسلمان دا دی فوج کیوں اگے نمبر تے, پترا انہاں رہنا ہے, تو جو کرنا ہے کر لے, کچھ بھی نہیں ہونا. تو جا کے خنزیر دے کباب کھا, اے محمد عربی دے غلامن, اے جدو سدھے ہو گئے نا, ہر شے نے راہ دے دینا ہے, محمد عربی کے غلام آ رہے, محمد عربی کے غلام آ رہے. ٹرمپ کو ہماری دعوت ہے, جب دل کرتا تو میدان لگیا, بالکل میدان لگیا. اے ساڑھے جڑے میزائل ہیں, اسی کوئی شرلیاں پٹاکے تے نہیں نہ بڑھائے ہوئے. اے میزائل ہیں پترا, تے نال غوری بھی لگیا ہویا, نال ابدالی بھی لگیا. تیرے کوڑ کی پھو 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 پھو, تیرے کوڑ تے شاہی کوئی نہیں. تینوں پتہ ہونا چاہیے اللہ دی تائید بھی ساڑھے نال, فرشتیاں دی مدد بھی ساڑھے نال, اولیاء دیاں روحاں بھی ساڑھے نال. جے دل کردہ ہے تو کہتے متھا لا کے ویکھ لے, اے نہ افغانستان ہے تے نہ اے جناب عراق تے اردن سمجھی, اے یاد ہے اللہ دے رازوں میں جو پاکستان ایک راز ہے. جے دل کردہ ہے تو لا لے متھا, پھر تینوں پتہ لگ جائے گا محمد عربی دے غلامہ ہمیشہ ہوتے رہنا ہے, اور پاکستان نے پوری دنیا دی قیادت کرنی. سپر پاور پاکستان ہے, سپر پاور پاکستان ہے. جے آ جا پھر ٹھیک ہے جی, پاکستانی فوج بھی تیار ہے, عوام بھی تیار ہے. باقی جڑے یہود و نصارہ دے ایجنٹ ہیں تو پہلے ہی فارغ ہو گئے. یہ رب دی حکمت ہے نا جی, وہ دھمکی تو پہلے فارغ ہو, ورنہ نہ کہنا سی نہیں ایک پاناما لیکس اور بنا لو تو جو مرضی لے لو, ہمیں تو پیسے چاہیے. پیسے والے چلے گئے, ہوں آ گئے غیرت والے, ہوں آ گئے ایمان والے. اللہ رب العالمین پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم رکھے. اپنے بیگانے جو اس کے
خلاف ہیں، سازشی ہیں، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کو ذلیل فرما دے، ہر مقام پر ان کو ذلیل فرما دے، پاکستان اور اہل پاکستان کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما، حضور کے دین کو پوری دنیا پر غالب فرما، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے 120 حلقے کے اندر ایسی کامیابی عطا فرما کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، حضور کی مدد آ گئی۔ توبہ را کی این حقی اگلا میں گل کرنا چاہتا جڑا پیر میرے علی شاہ صاحب گل کی تھی، پر کم نہیں بے سوجت تا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، کیوں جی؟ ہاں اے بات 3 دن اجتماع ہوئے رائے وینڈ، ایک بندہ مولوی انہاں دا شیخ الحدیث ایک گل بھی نہ کرے کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، کیوں جی؟ پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی، کیوں جی؟ ایک مولوی بھی حضور دے لب ہائے مبارک دے بارے گل نہ کرے۔ میں امام احمد رضا بریلوی کو پوچھا، میں کہا جی مولا کائنات تے حضور دے لب مبارک دے بارے گل کی تھی، پیر میرے علی شاہ اپنی کی تھی، اور تسی دسو تسی کی کہندے ہو؟ فرمایا وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب۔ میں کہا جی کو اور بھی پھر صورت مبارک دوبارہ گل کرو۔ پیر صاحب دی نعت میں پھر پڑھنا، کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجل۔ مولا کائنات فرماندے ہیں حضور دیاں مبارک انگلیاں بڑیاں سونیاں تے لمیاں، سونیاں بھی سن تے نال لمیاں، چھوٹیاں انگلیاں بھی عیب ہے تے بہوں لمیاں عیب ہے، تے فرمایا بس ویکھ کے پتہ لگے مورت ایک تے صورت ہوندی ایک مورت، تے پیر فرمایا پیر میرے علی شاہ مورت دا مطلب ہے گل مک گئی اتنے جا کے، میرے علی شاہ نو بھی سمجھ کوئی نہیں آ کہ گل کی کرے، لیکن او کر کم نہیں بے سوجت۔ 3 دن دا اجتماع ہوئے، نماز بھی ہے جنہاں دی پکی نہیں ہوئی 100 سال ہوئے، ہسنے والیاں گلاں نہیں ہو چلے ہوئے رون والیاں، جی ہاں اے رون والی میں اسی کو حسن دے قابل ہاں مولانا جنہاں دی کڑی 87 سال قید سن کے امریکی قید وچ بیٹھی ہوئے، بڈھی جنانی، او حسن دے اسی قابل ہاں، اسی حسن دے قابل نہیں، سانو تو رون بھی نہیں آندا، بس اے تقریر سن کے سبحان اللہ بات جا کے لبیک دا اور نہیں ٹھیک ہے لبیک والے گلاں راتی بڑیاں ڈاڈیاں کر رہے سن، لو جی تسی سانو تقریر دو۔ میں اوتھے گیا ایک دن جی تھندار کہندا تقریر نہیں کرنی، میں کہا تھندار نو بلا لیاؤ، وہ بیٹھے تقریر کرے میں مجمع میں بیٹھ جاؤں، لیکن حدیث ایک پڑھ کے میں نے سناوے، میں کہہ رہا کلو والا نہیں آتی بھائی تقریر مولی خادمی کرنی نا، اے مولا کائنات والی حدیث تھندار نو آندی تو سنا دے، میں تھلے بیٹھ جاؤں گا واللہ تھلے پاؤں گا، بلکہ ایڑی میں حدیث پڑھی اے تھندار سنائے گا تو میں وہ بوٹ بھی پالش کر لے، گل ایس چادر نہ وہ بوٹ صاف کر دے، گل وچ ہو رہے میں نو علم میں پڑھا تقریری میں کرتی تو اپنے 10 بھائی راتی کتنے قتلوں دا سودا کیتا ہے، کتنے چور نپ کے چھوڑے نو، ہسنے والی بات نہیں، جلیو دین رسول اللہ دا تسلط لے آؤ بس، ہاں بس ہسنے والی یہ گل ہے، کوئی ڈراؤن والی گل نہ۔ اسی ہن تھندار کو پوچھنا ہے، اسی ہن تھندار کو پوچھنا ہے کہ اجازت ہے جی اسی حضور دا ذکر کر لیں، یہ کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ یہ ہمارے علماء سے، ہمارے علماء ان سے آپ پوچھے کہ اجازت ہوئے تو جمعے نو میں حضور کی شانہ بیان کر دے وہاں، یہ اجازت ہوئے تو میں حدیث پڑھ دے وہاں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں دین کے نیا درس دینے والے؟ ہمارے بزرگ پہلے کہہ گئے کلو غلوف فی حق کی تقصیرن، فرمایا جتنا بھی کوئی حضور کی شان بیان کرے گا آخر کہے گا رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کا ہوں تجھے۔ اسی انہیں نہ تھانے والے کو پوچھنا ہے کہ جی اجازت ہوئے تو میں محفل میلاد منا لوں، میں آکھا تھے تو کتے بھی بول اٹھے، ہاں مغرب تو کتے مشرق وال دوڑے، مشرق تو مغرب وال دوڑے، جھلے کتے بھی دوڑے، جھلے جانور بھی دوڑے، حضور دی آمد ہوتے سارے جانور ادھر دے ادھر دوڑے، ادھر دے ادھر دوڑے، انہاں جھلے کتے بھی دوڑے، جھلے اٹھ بھی دوڑ پہ، جھلیاں مجھا بھی دوڑ پہیاں، جھلے جانور انے جانور بھی دوڑ پہ، انہیں کیا مبارکہ ہومان کی ہویا، انہیں کیا حضور آ گئے، کی ہویا، انہیں کیا حضور آ گئے۔ آج تو سانو نوا کوئی دین پڑھانا چاہتے ہو کہ جی آپ نے یہ سپیکر جہاں تک آواز جائے، میں نے کہا جب میرے آقا ہے تو مشرق مغرب میں آواز گئی، حضور آ گئے، تو ہم سپیکر ہیں 2 میل تے آواز نہیں جانی، ساری کائنات تے آواز جانی، اسی یہ نعرہ لانا ہے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ 12 ربیع الاول شریف نے جناب آل بارلات خان اور کچھ نہیں تھا، شعر ضرور پڑھے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، توجہ
لو جی تیسری حدیث. اور لعنت بھیجو. توجہ جی توجہ, میں جڑی تیسری حدیث پاک پڑھا, چوتھی بہت لمبی وہ پھر کسی موقع. ہاں جی جہدے میں او علماء ایک گل یاد رکھن, امام حسین چوتھی حدیث امام علی مقام کولے. ہاں جی اے دو تے امام حسن کولن تے ایک مولا کائنات, چوتھی امام حسین کول. تے امام حسین کر فرماندے فسالتو عن مجلس رسول اللہ, میں اپنے ابا جی مولا کائنات کول پوچھا بھائی حضور دی مجلس کیسی ہوندی سی؟ فرمایا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس علم و حیاء و صبر و امانت. جس مجلس علم دی گل ہی کوئی نہ ہوئے تے مولوی لطیفے چھڑن تے اندر جا کے جناب بسترے دے لیٹ کے کھانا کھان لگا, میری تقریر لگی کہ نہ لگی, اے تقریر کر دیو تسی, اے نعتاں پڑھ دیو, اے نعتاں پڑھ کے اندر جا کے گپا مارنے ہو, پھر لطیفے چھڑ دیو تسی. فرمایا مجلس علم و حیاء و صبر و امانت لا ترفع فی الاصوات, کوئی اتنے شور و شغب نہیں سی ہوندا. میں کہا اور فرمایا لا توبن فی الحرم, تو فرمایا امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس کسی دی عزت نہیں سی اچھاڑی جاندی. اگلی گل اور ڈاٹی, فرمایا لا تنسا فلتاتو, تے مجلس کسی کو غلطی ہو جاندی سی تے بار دی تشہیر نہیں سی ہوندی. میں کہا جی اور فرمایا متعادلین, سارے عدل و انصاف نال بیٹھ دے سن. یتفاضلون فیہ بالتقوی, کسی نو وڈی جگہ ملتی سی تے تقوی دی وجہ تے. اے نہیں کہ ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب ہاں جی پیسے بڑے دیتے ہیں, سپیکر دے پیسے نہ دے دیتے ہیں. فرمایا نا یتفاضلون فیہ بالتقوی اور متواضعین, ساری عاجزی نال انج بیٹھ دے سن. صدیق اکبر بھی انج بیٹھے سن, مولا کائنات بھی انج بیٹھتے سن. میں کہا جی اور فرمایا یوکرون فی الکبیر, اوتھے وڈیاں دی عزت ہوندی سی. میں کہا نکے نو دھکے مار کے پیچھے بھیج دیتے داندے سی, یا چبا بچے نو کرنا, ویرحمون فی الصغیر, چھوٹے تے رحم ہوندے سی. تے میں کہا ایتھے جناب محفل ہوگئے نا بعد روٹی تے کھانے تے بیٹھے, تے جنہ دو بندے کو پہلے ڈونگا پہنچدا تے اوہی ساری بوٹیاں پا لین. میں تو ویکھدا ہی رہ جانا بعض دفعہ کہ یار اے ہونے تقریر ساڈی اے لوگ سن کے آئے. میں گل مجلس رسول دی سنو ذرا, اساں بیان ہی نہ کیتا. مولوی خادم کتے کو کون جانتا ہے؟ اس نے اپنا دسیا مجھے مانو, اس کتے کو کون جانتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا ہر بات, ہاں جی تیرے ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کیا جی اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے مولانا, میں ویکھیا بڑے بڑے محفلوں میں جا کے لوگ جناب 20 بندے بیٹھے تو پہلے 10 بندے نے ڈونگے خالی کر دیتے. تے صحابہ فرماندے حضور دی مجلس کیوں جی ہوندی سی, ویوسرون ذل حاجت, فرماندے جدوں رسول اللہ کسی صحابی نو چیز دیندے سن نا تے کہندے سن حضور میرے کول ہے اس نو دے دیو, اینو دے دیو. او کہندے سن حضور میرے کول بھی ہے اینو دے دیو. او مڑ کے پھر واپس آ جاندے. ایتھے کیے ہاں ایک ڈونگا ایک صحابی کو چلیا, مڑ کے پھر اتنے آ گیا, انہیں کہ اگلے نو دے, انہیں کہ نہیں اگلے نو دے. اتنے کہندے نہیں میرے ہاتھ چ چڑھیا تو اگلے تو بیٹھی کوئی نہیں. ہسنے والی گلاں نہیں ہو بچے ہو, جیڑا لفافہ جا رہے ہوے دوسرے والے تے جھڑپ لینا کوئی لفافے نو محفل میلاد ہوتے. انہیں کی مجلس رسول پڑھی کدی نہ مولوی کدی مجلس رسول بیان کی نہیں بیان کرتے, خود یہ نہیں بیان, انہوں پتہ ہے خود ڈونگے اندر جا کے صاف کرنا. ہاں جی 20 قسم دے کھانے کھا کے تے بڑا مولوی خادم تھک گیا جناب, 20 قسم دے کھانے کپڑے پا کے آیا تے صحابہ تے مٹی دے ٹوکرے ایتھے سروں تے چا کے سروں تے ٹوکرے چائے تے نال پیٹوں تے پتھر بندے. ایک کسے صحابی نہیں کیا یہودی کسے کو حضور قرض ہی لے لو کھڑا تے اسی تے بھکھا نال خندق کھدوائی نے, غیراں دا مال لے کے اج کہندے اسی بڑے ملک سنوار رہے ہاں, غیراں دے کولوں قرضے لے کے قوم نو برباد کر رہے ہو. اور پاناما لیکس والے کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سنواریں گے, ملک نظام قولوا لآل البدع بیننا, فرمایا نا بتیاں نو کہہ دیو کہ ساڈے تہاڈے درمیان جنازے فیصلہ کر دین گے. امام احمد بن حنبل دا جنازہ 16 لاکھ ہویا, 16 لاکھ ہویا. تے جیڑا امام احمد بن حنبل نو کوڑے مرواندہ سی, پنجواں بندہ کوئی نہیں سی چارپائی چکن والا. حافظ صاحب نے لکھیا سیر و اعلام النبلاء, پنجواں بندہ کوئی نہ لبیا. تہاڈے لگ پتے جان گے او محمد علی باکسر جڑا جنے مکے مارے اپنے واسطے انج کر کے مکے مارے اپنے واسطے تے 16,000 جنازے چائے بندے جنے مکہ مارے رسول اللہ واسطے تے 60,000 بندہ آ گیا, 60 لاکھ بندہ آ گیا. 60 لاکھ بندہ کون لے آیا؟ اوے تسی تے عبدالستار عیدی دے جنازے 5 صفحہ بھی نہ بنوا سکے ہو. تسی ممتاز قادری دا بچے چھوڑنا ہے نا اے قیامت تک ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا
اے حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان وچ، اودا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں دیاں مثالاں دتیاں جان گیاں نا، وفینا بک ساڈیاں ہی مثالاں تہاڈی وجہ تو دتیاں جان گیاں۔ قیامت تک یہ مثال دیتی جائے گی بھئی 11 کلومیٹر جنازہ بندے کھڑے ہو گئے، کیوں جی؟ عبدالستاریدی دے نہیں ہون گے، ہاں روٹیاں کھوان والے دے نہیں، چندے منگن والے دے نہیں ہون گے، ہوے کانسٹیبل تے اسلام دے جنازے 60 لاکھ بندہ لے آوے تے ٹی وی تے بھی پابندی ہوئے، اپنے بھی خلاف ہون، بیگانے بھی خلاف ہون، قانون ہاتھ میں لے لیا، اوباما بھی خلاف ہوئے، او دے یار بھی خلاف ہون، او اس منڈے دی خبر نہیں دینی، پھر اسلام اسلام ہے۔ ہاں اسلام تو پھر اسلام ہے، انہیں کیوں جا کام کیتا؟ تو اسی بچے ہو ایک عبدالستاریدی نہیں ساری کٹھے کر لو دنیا دے، ساریاں این جی اوز کٹھیاں کر لو، ہاں تو اسی بچے لگ دے ہو، 60 لاکھ جنازہ قیامت تک بھی ہوئے گا نا، جدا ریکارڈ توڑے گا وہ عاشق رسول ہی ہوئے گا، اور حضور دی عزت تے پیرا دین ہوئے گا، تے جنہیں ممتاز قادری نو کیا قاتل او دا جنازہ فیصلہ کر دے، او دا جنازہ بہت ڈاڑا فیصلہ ہوئے گا، اور اے ہو جا ہوئے گا دنیا ویکھے گی، او انہوں تو لوگاں تھکنا ہے، ہاں وہ وال تھکنا ہے لوگاں نے، اسی کچھ نہیں کرنا، اسی کی کرنا، اسی تو فقیر لوگ ہاں، اسی تو پہرے دار ہاں، رب نے تو آڑے وال تھکوا دینا ہے، اور اے ہو جا تھکنا لوگ ہے، تھو ہوئے، اے جا رہا ممتاز قادری نو قاتل کہنے والا، اور تھو ہوئے تو این جدو تھو ہوئے گی پھر بنے گا کی، اگے پھر قبر اچ، پھر حشر اچ، او کوئی علم ہے، او کوئی تقوی ہے، او کوئی طہارت ہے جڑی حضور دے کم نہ آئی، جی ہاں علم بھی ہوئی ہے، تقوی بھی ہوئی ہے، طہارت بھی ہوئی ہے، استاد بھی ہوئی ہے، شاگرد بھی ہوئی ہے، مدرسہ بھی ہوئی ہے، خانقاہ بھی ہوئی ہے، مقتدی بھی ہوئی ہے، امام بھی ہوئی ہے، جڑا حضور دی عزت ہوتے پیرا دے، رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1 اکتوبر بھائی ٹھہرو ایک منٹ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، ہون پتہ لگنا آنا بھئی تسی ہون میری گل مننے ہو کہ نہیں مننے، بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی، اللہ آپ نو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ 1 اکتوبر نو لاہور آنا ہے، ہاتھ نہیں کھڑے کرانا، اور بعد مولانا صاحب کہنے کرائے تو منڈے نے ہاتھ کٹ دیتا ہے، علماء نو ہی چاہیے کہ اپنا تقریر کوئی خیال کیتا کرن حضور دے غلاماں دی، ہاں جی ایک تے انہاں نو بلا کے انہاں دے گلے بٹھوا دیندے، ہاں جی سبحان اللہ نہیں، لبیک تے ہن بلواؤ، ٹھیک ہے جی، ہاں لبیک ہن تو ویسے اپنے آپ ہی لوگ بولن لگ پے، دیکھو مولانا نو میں بٹھایا، لوگاں نو بٹھا رہا، گل وچ ہو رہے، جے سبحان اللہ کرائی جے اپنے واسطے تے لوگ تھک جاندے، جے حضور واسطے لبیک لوایا جائے تے بڈھے بھی 4 فٹ اٹھ کے کہندے اسی بھی حاضر ہیں جناب، اسی کوئی گھاٹا کسے نال۔ ڈی چوک ایک بابا جی کہندے سی تسی سانو چھاڑاں لوائیاں، میں 5 دن دا بھائی میرا راشن ایسی اندر نام ہی روٹی ملتی، لیکن تسی سانو جمپ لوا کے 1 دن دا میرا راشن اندر ختم کروا دے۔ بڈھے بھی اتھے جناب کہندے سن اٹھ کے 5 فٹ کے، اسی حاضر ہیں جناب، تے 1 اکتوبر نو تسی آنا ہے تے نعرے لاندے آنا ہے، کوئی کی دنیا دا طاقت تو آنو روکے نہیں، جت کسی نے روکیا تھا اسی ادھر چل پاواں، اسی حاضر چل پڑ، اسی انہوں نے کیا ہویا، تے میں اتھے لاہور جدو مذاکرات ہوئے نا دھرنے تو بعد، تے وزیر انہوں نے صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے سن، سارے افسران انہوں نے بیٹھے ہوئے سن، سارے مشیر بیٹھے ہوئے سن، تے میں انہوں نے انجے کیا بالکل جی میں تواڈے سامنے گل کر رہا، میں انہوں نے کیا، میں کہا تسی ساڑھے سائز دے آدمی نہیں، تسی چھوٹے لوگ ہو، تواڈے وڈیاں نال کدی گل ہوئے گی نا تے ساڈی اکھاں دا خون اجے خشک نہیں ہویا، اسی ممتاز قادری دا تواڈے وڈیاں کولوں حساب لینا ہے، انجے میں کیا بالکل انجی میں کیا، پیچھے قائد اعظم دی تصویر لگی ہوئی سی، ظاہر وزیر اعلیٰ دا دفتر سی، میں کہا کیوں قوم نال دھوکہ کر دے ہو، اے تصویر اتارو، انجے میں کیا اتارو اس نو، میں کہا اے تے علم دین نال کھڑا ہویا تسی عاشق رسول نو پھانسی لائیے، انجن کم دے سن، یار کوئی اور گل کرو جی، کوئی اور گل کرو، میں کہا گل ہے ہی ہے اور نے او پترو، انجے میں انہوں نے کیا، اور پھر بچارے کہنے سے ساڑی انہوں کو جان چھڑاؤ جی، میں کہا جاجے میں کہا میں تو انہوں کیا ہی کچھ نہیں، انہوں نے نال بزرگ بیٹھے میں تو انہوں دس دیاں گا جس دن کوئی گل ہوئی کسے نال دے، تو اسی کی سمجھ دے ہو بھائی 1400 سال تاریخ مسک کرن تو بعد میں سادہ پانی بھی انہوں نے نہیں پیتا، دفتر بسکٹ لے آئے، شربت لے آئے، فلائی شاہ لے آئے، میں کہا جنہاں ہتھا نے ممتاز قادری نے شہید کیتا سی انہوں نے ہتھاں دے پانی پینے لے تاڑی
جی ہاں بالکل سانو کوئی ڈر ہے کسی کا پہلے گھسیٹے بھی جا چکے پگڑیاں بھی ترائیاں جا چکی ہیں جناب جیل بھی ویکھ چکے گھر بھی اپنے سارے لٹوا چکے تو ہن کیڑی گل رہ گئی ہن یہی رہ گئی پھانسی دا بندہ وہ بھی حاضر آ سی اور کیڑا کی کرنا ہے سی انہیں جانا تے میں گھر اپنے سمجھان لگا نا اپنے گھر والے میں آکھا کوئی بات نہیں تے تھوڑے نال اے کچھ ہویا تے میرے بچے سارے کہنے لگے انہاں کہ ابو جی تسی کہندے جی سی کہ فینا بھی و والدتی و ارضی کہ میرا پیو بھی میری ماں بھی ساریاں عزتاں تے عزتاں وچ اسی بھی ہاں جی ساڑھے تے کلاشن کوفاں تانیاں نے تے پھر عزتاں اسی بھی ہاں تے جدوں تسی کہنے ہو ساریاں عزتاں حضور تے قربان تے انہاں وچ اسی نہیں شامل میں آکھا بس جی ٹھیک ہے میرے پیسے پورے ہو گئے فینا بھی و والدتی و ارضی لرد محمد منکم اینج نعرے لاندے آنا وسن دے اتے بھی تے گڈیاں وچ بھی نال جھنڈا پکڑے لوگ پوچھو کتھے جا رہے ہو انہاں کہا لکھاں نے اسی نعرہ لانا ہے لبیک دا اوتھے جا رہے ہو اور کی جا رہے بس گل ختم اوتھے لکھاں نے اسی نعرہ لانا ہے تے ہونے نہ ڈنڈ بیٹھ کے شروع کر دیو 5-5 فٹ اٹھ کے نوجواناں نعرہ لانا ہے ہاں بس ایتے اور جی کوئی گل شاہ جی ممبر سازی کیوں نہیں ہے تے ہونے جناب سارے پور کر دیں گے ہاں ہن تسی کہو تے نہ گھر ہی کوئی نہیں جانا ہاں حضور تے غلام بڑے بفر گئے کہندے نا اسی اوباما جڑا کھوتے تے کنا والا نا اسی وائٹ ہاؤس تے بھی جھنڈا لانا ہے بھائی ہاں سمجھ آئی نا بات حقیقت بات ہے کوئی وائٹ ہاؤس تے جھنڈا لانا کوئی مشکل ہے صرف حضور تے غلام چل پون فرشتے آ جانا ہے تسی کچھ بھی نہیں کرنا فرشتے آ جانا ہے رہے گا یوں ہی ان کا